السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں ہوں خالد۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگ خیریت سے اور خوش و خرم ہوں گے۔ لیکن آج پورے پاکستان جو سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور جس ماں کا لال لخت جگر جو ان سے آج جدا ہوا ہے اور نیروبی میں بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ارشد شریف صاحب صرف اینکر نہیں تھے، وہ ایک نہایت معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور اس کے گھرانے کی، اس کے خاندان کی، اس کے والد کی، اس کے بھائی کی پاکستان کے لیے بہت ساری قربانیاں تھی اور ہے، اور آخر تک ان کی قربانیاں یاد رکھی جائے گی۔ اسی طرح اس کے بڑے بھائی کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ تھے، ان کو شہید کروا دیا گیا، اس کے والد کو بھی شہید کروا دیا گیا، اور آج ارشد شریف صاحب کو جو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، بیچارہ دبئی، پاکستان سے دبئی، پہلے تو پاکستان میں اس کو ذلیل اور رسوا کیا گیا عدالتوں میں، تھانوں میں، جب یہاں سے ریلیف ملا تو اس کو دھمکیاں مل کر، اور دھمکیاں جب اس نے دیکھی کہ وہ میرا جان نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر وہ یہاں سے چلے گئے اور دبئی کوچ کر گئے۔ دبئی میں بھی ظالموں نے اس کو نہیں رہنے دیا، اور ایک دو پروگرام کر کے وہ دبئی سے انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ میں بھی اس کو، اس ظالموں نے، جن کے دل میں رحم نہیں ہے، انہوں نے اس کو انگلینڈ چھوڑنے پہ بھی مجبور کیا، کسی اور جگہ چلا گیا، اور وہاں سے بھی اس کو جو دھمکیاں ملی تو وہ نیروبی چلے گئے، جنوبی افریقہ کا جو ملک ہے کینیا، اور پھر کینیا کا جو شہر ہے نیروبی، یہ اس کے لیے اس نے اپنے ذات کے لیے محفوظ سمجھا ہوگا، اور وہاں پہ بیچارہ چلا گیا۔ لیکن ہر وقت جب اس سے لوگ پوچھتے تھے، کوئی بھی صحافی، عمران ریاض خان صاحب جب اس سے پوچھتے تھے، سمیع ابراہیم صاحب جب اس سے پوچھتے تھے، کوئی بھی جب اس سے پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے مار دیں گے اور یہ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے اس کے لوکیشن کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ وہ کسی کو بتا رہا تھا۔ لیکن ظالموں کو پتہ نہیں کیسے اس کی لوکیشن کا اور اس کے جگہ چھوڑنے کا پتہ چلتا تھا۔ ایسی کوئی اتنی بڑی سیکورٹی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ پل پل کی خبر اس کو، جو ارشد شریف صاحب کا جو پل پل کا خبر ہے ان کو ملتی تھی اور ملتی رہی، اور اس کے پیچھے باز کی طرح، جیسے باز اپنے شکار پہ جھپٹتے ہیں، اسی طرح وہ کل رات کو باز کی طرح ارشد شریف صاحب کے اوپر جھپٹ گئے اور اس کے سر میں گولی مار کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو پہلے سے بات تو یہ ہے کہ جب یہاں سے سی ٹی ڈی کا اس کو لیٹر ملا ہے کہ بھائی ارشد شریف کی سفاری افغانستان کے شہر قندھار میں یا کسی اور شہر میں جو طالبان نے لیا ہے، اس کی ارشد شریف صاحب کی سر کی سفاری ان کو ملی ہے اور طالبان ان کو قتل کر دیں گے، تو پہلے بات تو یہ ہے کہ طالبان نہ ایسے کام کرتے ہیں، نہ وہ ایسے لوگ ہیں، اور نہ وہ کسی ایسے شریف بندے کے جیسے ارشد شریف جیسا بندہ ہو اس کی سر کی سفاری قبول کرتے ہیں، اور نہ وہ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اجرتی قاتل نہیں ہے، وہ طالبان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، جس طرح امریکہ کے ساتھ لڑیں اور ان کو بگایا ہے اور آج اپنے ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کی سر کی سفاری لیں۔ یہاں سے وہ چلے گئے اور دبئی سے تو چلے گئے انگلینڈ، اور انگلینڈ سے کسی اور جگہ، اور پھر نیروبی میں ابھی یہ کیا بات ہوئی کہ نیروبی کے پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ڈرگز کے اسمگلر جو تھے وہ بھاگ رہے تھے اور
ہم نے اشارہ کیا، گاڑی نہیں رکی، اور پھر ہم نے جو ہے نا شک کے بنا پر ڈرگس کے اسمگلروں کے شک میں ہم نے فائر کیا اور ارشد شریف صاحب کو گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا نیروبی کی پولیس کو یہ اتنا ہی کوئی تیز تراز مندہ تھا کہ اس کار میں کوئی اور بھی تو تھا اس کے ساتھ، صرف ارشد شریف صاحب کو گولی لگنی تھی؟ بھائی یہ بچوں والی بات ہے، اور یہ صحیح طریقے سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے کہیں سنیپر گن سے اس کو فائر کروایا گیا اور اس کے سر میں گولی لگی، اور اس کا ڈرائیور ابھی محفوظ ہے۔ تو ڈرائیور کو کیوں گولی نہیں لگی؟ ڈرائیور کہیں کار کہیں دائیں بائیں کیوں نہیں الٹی ہوئی، لیکن سیدھی گولی گئی، اور جس گولی پہ ارشد شریف صاحب کا نام لکھا ہوا تھا وہ اسی کے سر میں پیوست ہو گئی اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں تو کئی لوگ ہیں، اس کا گناہ کیا تھا اور کیوں قتل کیا گیا، کیوں اس کو شہید کیا گیا؟ پاکستان میں صرف اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے حق اور سچ کی راہ پکڑی، سچ باتیں لوگوں کو بتائی۔ رجیم چینج کے آپریشن کے سلسلے میں جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان کی وہ جو غلط کاریاں تھیں وہ لوگوں کو سامنے نقطے پہ لے آئے کہ یہی وہ نقطے والے ہیں، یہی وہ غلطی کرنے والے ہیں جنہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گرایا اور رات کے اندھیرے میں حکومت کے اوپر چاپا لگا کے اور ڈاکہ ڈال کے بیٹھ گئی، حکومت شروع کی۔ تو ان کا قصور صرف یہی تھا۔ یہ تو آئندہ آنے والے وقت میں جب لوگ کہیں گے، کوئی سچ کہیں گے، تو اس کا یہی اشر ہوگا جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، پیارا ملک ہے، پیارا پاکستان ہے۔ میں نے کئی بار بولا ہے کہ اس پیارے پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہے، جانوں کے نذرانے دی ہے، مالی، بدنی اور جتنی بھی قربانی ہو سکی اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، تو ماؤں بہنوں نے، اور یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ تو اس میں اور یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ آزاد ہوا ہے، اور صرف اسی مقصد کے لیے آزاد ہوا ہے کہ ہم ایک آزاد مملکت میں رہیں، آزادی سے رہیں، خوشی سے رہیں، اور اپنا بول و بالا کر سکے اسلام کی اور حق اور سچ کی۔ تو کیا یہ سزا اس کی یہی تھی؟ اس طرح عمران ریاض خان جو ہے اس کو بھی یہی سزا ملی، سمیع ابراہیم صاحب کو بھی یہی سزا ملی، صابر شاکر کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ تو آخر یہ پیارے پاکستان میں یہی ہوگا، اس طرح جو سچ کی آواز اٹھاتا ہے اور سچ کا بول و بالا کرتا ہے اور لوگوں کی غلطیاں سامنے لاتا ہے، تو وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی گھرانے کی شہادتوں کو بھی فراموش کیا، ان کو بھی نہیں دیکھا، اس کے بھائی کی شہادت کو بھی نہیں دیکھا، اس کے والد کے شہادت کو بھی نہیں دیکھا، اور ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ دل خون کی آنسو رہتا ہے، لیکن ابھی کیا کریں، بس اس کی اتنی ہی رزق تھی دنیا میں اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور ارشد شریف صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اپنے بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور لائک کریں، شیئر کریں آگے، تاکہ آپ لوگوں کو نئے خبروں سے آگاہ کر سکوں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔